بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہیں پہ، اب اس کی صحت کا تو اندازہ نہیں، لیکن اسے بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ کسی مجلس میں وہ جمع تھے، اور اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے رہی تو غالباً حضور بھی اس مجلس میں تھے۔ تو کھجوریں کھا رہے تھے وہ لوگ سب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، اور اس موقع پر باقی لوگوں نے ایک مذاق کرنا شروع کیا، اور وہ یہ کہ کھجوریں خود کھا رہے تھے اور اس کی جو گٹھلی نکلتی تھی وہ سیدنا علی کے سامنے رکھتے جاتے، گویا کہ تاثر یہ آ رہا ہے، اگر کسی دیکھنے والے کو وہ دیکھے تو تاثر یہ آئے گا کہ ساری کھجوریں حضرت علی نے کھائی ہیں۔ تو جب یہ نشست برخاست ہونے لگی تو لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ ساری کھجوریں آپ ہی کھا گئے۔ انہوں نے کہا جی ساری کھجوریں میں نے نہیں کھائیں، میں نے تو جتنی کھانی تھی اتنی کھائی ہیں، البتہ آپ لوگوں نے اپنی کھجوریں بھی کھائی ہیں اور گٹھلیاں بھی کھائی ہیں۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ یہ جو زندگی ہوتی ہے یہ اس چیز کا نام ہوتی ہے کہ انسانوں میں لطافت کے تعلقات بھی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ انسان اس طرح کی لطیف گفتگو کر سکے، مذاق کر سکے۔ جب تک یہ مذاق رہتا ہے تو بڑی خوشگوار چیز رہتی ہے، انسان اس کو انجوائے کرتا ہے، زندگی میں تعلق میں ایک محبت اور بے تکلفی کا جو پہلو ہے وہ در آتا ہے۔ لیکن جس وقت یہ عمل مذاق کرنے کا یہ عمل مذاق اڑانے میں بدلتا ہے تو پھر یہ سمجھیے کہ یہ ایک بہت بڑے گناہ میں بدلتا ہے۔ اس گناہ کی تفصیل کیا وہ تو میں آگے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس دنیا میں بھی اس کے نتائج بہت برے نکلتے ہیں، اس لیے کہ مذاق اڑانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، تمسخر اور تضحیک کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، لوگ دور ہو جاتے ہیں، رشتوں میں تعلقات میں دراڑ آتی ہے۔ اور جس طریقے سے ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقعوں کے اوپر رسموں میں بعض اوقات اس طرح کے مذاق ہوتے ہیں اور اس موقع پر اچھی خاصی بدمزگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں قرآن مجید آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ یعنی ایمان والو تم میں سے نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ تو اس آیت میں بڑی لطیف طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو مذاق نہ کیا جائے، یعنی مذاق نہ اڑایا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کا سبب بھی بتا دیا گیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دوسرا کمتر ہے۔ اور دیکھیے مذاق کب اڑایا جاتا ہے؟ ہم عام طور پر کسی میں کوئی کمزوری دیکھتے ہیں، کسی کی رنگت جو ہے وہ گہری ہے، بہت گہری ہے، کسی کا قد جو ہے بہت چھوٹا ہے، کسی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، زبان کے اندر اس کی کوئی ایسی چیز ہے کہ تلفظ سے ادا نہیں ہو رہا، جسے عام طور پر ہم تتلانا کہتے ہیں یا حقلانا کہتے ہیں۔ تو ہم ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی نقلیں کرتے ہیں، یا بعض اوقات ہم اشارہ کر کے تضحیک کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں۔ یہ وہ رویے ہیں جو سادہ نہیں ہیں، یہ اصل میں تکبر ہے۔ قرآن مجید نے واضح کیا ہے تم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے خدا کی نظر میں یہ شخص تم سے بہتر ہو، اور آخرت میں پتہ چلے کہ یہ واقعی بہتر تھا، تو وہ تو خدا کے ہاں بہتر ثابت ہوگا، ہو سکتا ہے اس دنیا میں بھی بہتر ثابت ہو، لیکن ہم کیا ٹھہریں گے اس کو سمجھ لیے۔ حضور کے ایک فرمان کی روشنی میں حضور فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اپنی بڑائی کا احساس ہوگا، دوسروں کو وہ حقیر سمجھے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی۔ تو جس وقت بھی ہم دوسروں سے مذاق کریں تو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کہ یہ تمسخر میں نہ بدلے، یہ تضحیک میں نہ بدلے، اس کی سزا جہنم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔